کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصحۃ والفراغ نعمتان من نعم اللہ مغبون فیہما کثیر من الناس۔ فرمایا کہ صحت اور فراغت، صحت اور فراغت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ہیں، اور اکثریت لوگوں کی ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتی۔ ان دو نعمتوں کے حوالے سے اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک اس کی تندرستی اور دوسرا اس کا فارغ ہونا۔ اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، اور میں اس روایت کو خطبہ جمعہ میں اکثر پڑھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتوں کے معاملے میں اکثریت جو ہے لوگ دھوکے میں، ایک اس کی تندرستی اور دوسرا اس کی فراغت۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت بھی بڑی اہم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو، ان کو غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کو فقر سے پہلے۔ ان چیزوں کی قدر کرو۔ کیوں؟ انسان آج تندرست ہے، اسے کل کلاں اللہ نہ کرے بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ آج وہ فارغ ہے، کل کلاں وہ ایسا مشغول ہو جائے گا، مصروف ہو جائے گا کہ اس کے پاس فراغت رہے گی نہیں۔ پھر جوانی ہے، آج ہے، وقت گزر رہا ہے، کیا پتہ اس کے بعد مالداری ہے۔ آج انسان کے پاس پیسہ ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر حال میں اس کے پاس پیسہ ہو۔ تو وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور سیانے کہتے ہیں کہ جو قومیں وقت کی قدر کرنا جانتی ہوں وہ صحراؤں کو گلشن بنا سکتی ہیں، فضاؤں پر قبضہ کر سکتی ہیں، پہاڑوں کے جگر پاش پاش کر سکتی ہیں، زمانے کی قیادت کی باغ سنبھال سکتی ہیں۔ لیکن جو قومیں وقت کو ضائع کرتی ہیں، پھر وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، پھر وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ یوں ہی نہیں کہا کسی نے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے تو یہاں جو کہا تھا ہم نے کئی بار پڑھا، آپ کو یاد ہوگا، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، ہما با ہوا و ہوس ساختی، دم با مسالے نہ پرداختی، مکن تا توانی ز عمر نا پائیدار، مباش اے منی از باز یہ روزگار۔ 40 سال تیری عمر گزر گئی، تو آج تک بچوں والا کام کر رہا ہے، ساری زندگی تو نے حرص و حوث میں گزار دی، ایک لمحے بھی تو صلح میں، مصالحت میں ایک لمحے بھی تو مشغول نہ ہوا۔ اور پھر شیخ سعدی فرماتے ہیں اس زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اس زندگی پر بھروسہ نہ کر، اور زندگی کے کھیل سے کبھی یہ نہ ہو کہ تجھے ڈر ہی نہ رہے، کبھی بھی کسی بھی وقت بازی پلٹ سکتی ہے، بدل سکتی ہے۔ گزشتہ کل دوپہر کے وقت زلزلہ آیا، اللہ تعالی ہم سب کو عرضی اور سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ چند سیکنڈ میں ہمارے ہی ملک کا جو اکثر علاقہ ہے، جو پہاڑی علاقہ ہے، اس میں جو ہلاکتیں ہوئیں اس کی اب تک
اطلاعات جو ہیں مل رہی ہیں کہ اس میں اتنے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو کیا پتہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ ہم ابھی ہیں، کوئی آفت اللہ کی طرف سے آ جائے، انسان کی زندگی ویسی ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کو مہلت بھی نہیں ملتی۔ وہ اللہ چاہے تو کسی کو بستر پر طوالت جو ہے بیماری کے عرصے میں اس کو مبتلا، بیماری کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے، وہ طویل عرصہ بیماری میں گزارتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتا ہے۔ کسی کو اللہ یہ مہلت ہی نہیں دیتا، کسی کو مہلت ہی نہیں ملتی۔ اور وہ ایک عربی کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کئی بیمار صاحب فراش، کئی ہم نے بستروں والے چلتے پھرتے دیکھے اور کئی چلتے پھرتے اچانک اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی خیر کے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔